نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، آمین. آگے اب ہم لوگ بڑھتے ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس ہے ہیڈنگ کہ لیٹر را کو کب کب ہم لائٹ پڑھیں گے، مرقق پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو سب سے فرسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس کہ جب لیٹر را پر کسرہ یعنی زیر ہو تو ہم لیٹر را کو کیا پڑھیں گے، لیٹر را کو ہم لائٹ پڑھیں گے. جیسے فار ایگزامپل کریم، کریم. یاد رکھیں لائٹ پڑھنے کا کیا مطلب ہے، بیک آف دی ٹنگ ایلیویٹڈ نہیں ہوگی اینڈ اسمائلی فیس ہوگا، کیری کیری. اوکے، اینڈ دین اس کے بعد فریق. اوکے، فریقن فریقن فریقن. اوکے، سیکنڈ پوائنٹ ہے ہمارے پاس کہ جب لیٹر را ساکن ہو اور لیٹر را ساکن سے پہلے کیا ہو، یس آپ کے مائنڈ میں آلریڈی کلک کر گیا ہوگا کہ لیٹر را ساکن ہو تو اگر اس سے پہلے فتحہ یا ضمہ ہوگا تو ہم نے کہا تھا کہ اس کو ہیوی پڑھیں گے. اب ڈیفینیٹلی ہمارے پاس کیا پوائنٹ بچا ہے کہ کسرہ ہو تو ڈیفینیٹلی ہم جب لیٹر را ساکن ہو اس سے پہلے والے حرف پر کسرہ ہو تو ہم کیا پڑھیں گے، اس کو لائٹ پڑھیں گے، یعنی اسمائلی فیس ہوگا، بیک آف دی ٹنگ ایلیویٹڈ نہیں ہوگا. جیسے ہمارے پاس ہے قرآن میں اگزامپل وہ فرعون، فر اسمائلی فیس ہے فرعون. اینڈ سیکنڈ اگزامپل ہے الفردوسی، الفردوسی. ٹھیک ہے، اوکے. تھرڈ پوائنٹ کیا ہے ہمارے پاس، تھرڈ پوائنٹ ہمارے پاس وہی ہے کہ جیسا کہ ہم لوگوں نے لیٹر را کو ہیوی پڑھنے کے پوائنٹس میں پڑھا تھا، پوائنٹ نمبر 3 اینڈ پوائنٹ نمبر 6، وہی یہاں پر ہے سچویشن، لیکن صرف حرکت چینج کریں گے ہم. کیسے، فار ایگزامپل ہم یہ کہیں گے کہ جب لیٹر را ساکن ہو اور اس سے پہلے والا حرف ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر کیا ہو، ڈیفینیٹلی آپ کو پتہ ہے کہ اگر اس سے پہلے والے حرف پر ضمہ یا فتحہ ہوگا، ٹھیک ہے، ضمہ یا فتحہ ان دونوں حرکت میں سے کوئی بھی حرکت ہوگی تو پھر ہم کیا پڑھیں گے، اس کو ہیوی پڑھیں گے، مفخم پڑھیں گے، پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے. لیکن وہاں پر اگر کسرہ ہوگا، ٹھیک ہے، اگر کسرہ ہو، زیر ہو تو وہاں پر ہم کیا پڑھیں گے، لیٹر را کو ہم لائٹ پڑھیں گے. فار ایگزامپل میرے پاس ورڈ ہے، اگر ایگزامپل نمبر 1 دیکھیں، ذکری. ٹھیک ہے، یہاں پر کیا ہے، را پر کسرہ ہے، لیکن اگر میں یہاں پر وقف کروں گی تو کیا ہوگا، ذکر. ٹھیک ہے، تو کیسے پڑھیں گے، را ساکن ہو گیا، را ساکن سے پہلے آلریڈی ساکن تھا اور اس سے پہلے والی لیٹر پر کون سی حرکت ہے، کسرہ یعنی زیر. تو کیسے پڑھیں گے، ذکر ذکر. ٹھیک ہے، اینڈ اس کے بعد سیکنڈ ایگزامپل ہے ہمارے پاس السحر. را پر فتحہ ہے لیکن اگر میں یہاں پر وقف کروں گی، میں رکوں گی تو را کو ساکن کر دوں گی. اب را ساکن ہے، اس سے پہلے والا حرف ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر کیا ہے، کسرہ ہے. اب آپ کہیں گے یہاں پہ تو شدہ ہے، اٹس اوکے، مشدد ہے. آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس پر شدہ ہے یا نہیں شدہ، نو، آپ نے صرف حرکت کو دیکھنا ہے. اگر یہاں پر فتحہ، سین پر اگر فتحہ یا ضمہ ہوتا تو آپ یہاں پر اس کو ہیوی پڑھتی، السحر. ٹھیک ہے، آپ ہیوی پڑھتی، لیکن یہاں پر کسرہ ہے لہٰذا آپ اس کو کیا پڑھیں گی، لائٹ پڑھیں گی، السحر. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کیسے پڑھیں گے آپ، السحر. اوکے، فورتھ پوائنٹ کی طرف اب ہم چلتے ہیں. فورتھ پوائنٹ بہت ایزی پوائنٹ ہے کہ جب لیٹر را ساکن ہو اور لیٹر را ساکن سے پہلے آپ کو اس پوائنٹ میں بیسیکلی ایک حرف کا نام بتا دیا گیا ہے کہ آپ کو پورے قرآن میں جب بھی لیٹر را ساکن نظر آئے اور اس سے پہلے والا حرف یا ساکن ہو، ٹھیک ہے، اس سے پہلے والا حرف یا ساکن ہو، آپ نے کیا کہنا ہے، آپ نے کہنا ہے کہ میں نے یہاں پر لیٹر را کو لائٹ پڑھنا ہے. وائی؟ بیکوز پورے قرآن میں جب بھی لیٹر را ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف یا ساکن آ جائے تو وہاں پر لیٹر را کو مرقق یعنی لائٹ پڑھا جاتا ہے، اسمائلی فیس کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. اب آپ کہیں گی اگر جیسے فار ایگزامپل ورڈ ہے آپ کے سامنے غیر، رائٹ، اب آپ یہاں پر کہیں گے کہ استاد آپ نے مجھے بتایا تھا کہ لیٹر را اگر ساکن ہو، ٹھیک ہے، لیٹر را اگر ساکن ہو اور اس سے پہلے والے لیٹر ساکن ہے اور اس سے پہلے والے لیٹر پر فتحہ ہے
تو ہم اس کو ہیوی پڑھیں گے، رائٹ؟ تو آپ اس طرح دیکھیں گے، آپ کہیں گے یا تو ہیوی پڑھیں گے، یہ تو صحیح نہیں ہے، نہیں، اسی لیے علماء نے اوپن کر کے بتایا کہ لیٹر را ساکن اور لیٹر را سے پہلے اگر حرف یا ساکن آ جائے تو ہم کچھ نہیں دیکھیں گے کہ یا ساکن سے پہلے والے لیٹر پر فتحہ ہے، ضمہ ہے، کسرہ ہے، نہیں، کچھ نہیں دیکھنا آپ نے، ٹھیک ہے؟ آپ نے نیکسٹ اسٹیپ نہیں لینا، آپ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ کیا لیٹر را ساکن ہے، یس ساکن ہے، اور اس سے پہلے لیٹر را ساکن ہے، لیٹر را ساکن سے پہلے حرف یا ساکن ہے، تو آپ نے کیا کہنا ہے، آپ نے کہنا ہے 100% یہاں پر میں نے کیسے پڑھنا ہے، لیٹر را کو لائٹ پڑھنا ہے، جیسے غیر، ٹھیک ہے؟ اینڈ نیکسٹ دیکھیں الخبیر، ٹھیک ہے؟ الخبیر، یہاں پر کیا ہے، لیٹر یا ساکن ہے، ٹھیک ہے؟ اور لیٹر یا ساکن کے بعد کیا ہے، لیٹر را ساکن ہے، تو جب ہم وقف کریں گے تو الخبیرو تو نہیں پڑھیں گے، را ساکن ہو جائے گا، تو کیسے پڑھیں گے، الخبیر، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر وقف نہیں کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کو پتہ ہے را پر ضمہ ہے، تو اگر را پر پیش یعنی ضمہ ہو تو ہم اس کو ہیوی پڑھیں گے، الخبیرو، ٹھیک ہے؟ میں امید کرتی ہوں انشاءاللہ آپ کا کنسپٹ کلیئر ہوگا۔ ایک اور ایڈیشنل پوائنٹ یہاں پر ایڈ کیا ہے آپ کی انفارمیشن کے لیے، تاکہ اسٹوڈنٹس کا کنسپٹ ہر اینگل سے کلیئر ہو جائے، تو بیسیکلی قرآن میں سورۃ ہود کی آیت نمبر 41 میں ہمیں را کے بعد الف ممالہ کی اگزامپل ملتی ہیں۔ الف ممالہ مینس کہ الف کو یا کی طرح پڑھنا، الف کو یا کی طرح اور فتحہ کو کسرہ کی طرف مائل کر کے پڑھنا، ٹھیک ہے؟ الف کو یا اور فتحہ کو کسرہ کی طرف مائل کر کے پڑھنا کیا کہلاتا ہے، امالہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو را ممالہ بیسیکلی یہ ہمیں قرآن میں ایک ہی اگزامپل ملتی ہے سورۃ ہود کی آیت نمبر 41 میں، جہاں پر ہم لیٹر را کو کیسے پڑھتے ہیں، بسم اللہ مجریہا، ٹھیک ہے؟ مجریہا، ہم لوگوں نے را پر نہ تو فتحہ پڑھا، نہ تو کسرہ پڑھا، نہ تو الف پڑھا، نہ تو یا پڑھا ایگزیکٹلی یعنی، بلکہ الف کو یا اور فتحہ کو کسرہ کی طرف مائل کر کے پڑھا ہے، ٹھیک ہے؟ مائل کر کے پڑھا ہے ہم نے، اور یہاں پر کیسے پڑھیں گے ہم اس کو، مجریہا، مجریہا، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں ورڈ قطرے، پانی کے قطرے، تو جس طرح ورڈ قطرے پڑھتے ہیں ہم لوگ، ان دا سیم ہوئے وہی والا رے کی آواز، وہی رے کی آواز یہاں پر آئے گی مجریہا، ٹھیک ہے؟ میں امید کرتی ہوں انشاءاللہ آپ میری بات کو سمجھ رہی ہیں، کنسپٹ کلیئر ہو رہا ہے آپ کا، کہ پورے قرآن میں صرف ایک ہی ایگزامپل ہے جہاں پر بیسیکلی را ممالہ کا رول اپلائی ہوتا ہے۔ حفظ کی روایت کے اکارڈنگ یہاں پر کیا ہوگا، امالہ کبرا ہوگا، کبرا مینس کہ بڑا امالہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ ایک صغرا بھی ہوتا ہے، لیکن بہرحال یہاں پر حفظ جو کہ ایک راوی ہیں ان کے اکارڈنگ یہاں پر کیا ہوگا، کبرا ہوگا، اور یہاں پر امالہ کیسے ہم کریں گے کہ فتحہ کو زیر کی طرف، الف کو یا کی طرف مائل کر کے پڑھیں گے، فور ایگزامپل جیسے ہمارے پاس ورڈ ہے قطرے، وہاں پہ جیسے ہم رے بولتے ہیں وہی آواز یہاں پر آئے گی مجریہا، رائٹ؟ تو یہ سورۃ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہے، جب انہوں نے کشتی میں جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تھے اور انہوں نے یہ دعا پڑھی تھی، پھر کشتی چل پڑی تھی۔ اوکے، now instead of learning the rest of the rules I want you to do practice۔ آپ کے سامنے میں انشاءاللہ کچھ کوسچنز شو کروں گی، اسکرین پر کچھ آیتیں شو ہوں گی آپ کے پاس، آپ کے سامنے، اینڈ میں نے لیٹر را کو ریڈ کلر سے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے۔ کرنا کیا ہے آپ نے سوچنا ہوگا کہ ابھی تک جتنے بھی آپ نے رولز پڑھے ہیں لیٹر را کو ہیوی اور لائٹ پڑھنے کے، ان کے اکارڈنگ وہاں پر لیٹر را کو ہیوی پڑھیں گے یا لائٹ پڑھیں گے۔ اس پریکٹس کے تھرو آپ کا کنسپٹ مزید اسٹرانگ ہوگا۔ آئیے شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کویسچن نمبر 1، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آپ کے سامنے آیت شو ہو رہی ہے، لیٹر را کو ہائی لائٹ کیا ہوا ریڈ کلر سے، آپ نے بتانا کہ یہاں پر لیٹر را کو کیا ہیوی پڑھیں گے یا لائٹ پڑھیں گے۔ آپ کے پاس 5 سیکنڈز ہیں، 3 2 1 0۔ سو لیٹر را کو یہاں پر ہم ہیوی پڑھیں گے بیکوز لیٹر را پر فتحہ ہے اینڈ ہم یہ رول پڑھ چکے ہیں۔ جنہوں نے کریکٹ آنسر دیا ویل ڈن۔ نیکسٹ کوسچن کی طرف چلتے ہیں ہم، مل قاریعہ، یہاں پر لیٹر را کا کیا حکم ہے؟ آپ کو 10 سیکنڈز دیے جا رہے ہیں۔
3 2 1 0. यहाँ पर लेटर را को हम लाइट पढ़ेंगे. करेक्ट आंसर इज कि लेटर را को लाइट पढ़ेंगे बिकॉज लेटर را पर कसरा है. जिनका आंसर करेक्ट है, ग्रेट जॉब, बारकल्लाहु फीक. क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास. नेक्स्ट सूरतुल क़द्र की आयत. यहाँ पर देखें लेटर रा पर कौन सा रूल होगा. क्या इसको हैवी पढ़ेंगे, लाइट पढ़ेंगे? आपके पास 10 सेकेंड्स है. 3 2 1 0. ओके, सो यहाँ पर हम लेटर रा को हैवी पढ़ेंगे बिकॉज हमें पता है कि लेटर रा अगर साकिन हो और उससे पहले वाले लेटर साकिन हो और उससे पहले वाले लेटर पर फतहा हो तो हम लेटर रा को हैवी पढ़ेंगे एंड डेफिनेटली ये वक्फ की सूरत में होगा. वेल डन. क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास इज़ा रुज्जतिल अर्दु रज्जा. यहाँ पर मैंने 2 हरूफ को हाईलाइट किया हुआ है. पहले रुज्जा, रुज्जतिल अर्द. यहाँ पर इन दोनों वर्ड्स में जो लेटर रा है आपने दोनों का रूल बताना है कि यहाँ पर क्या रूल है. आपके पास 10 सेकेंड्स हैं. 3 2 1 0. ओके, यहाँ पर लेटर रा को हम हैवी पढ़ेंगे बिकॉज हमें पता है लेटर रा पर दम्मा हो तो भी हम उसको हैवी पढ़ते हैं. तो रुज्जतिल यहाँ पर क्या है, रा पर दम्मा. एंड वर्ड अल अर्दु में यहाँ पर रा साकिन है, रा साकिन से पहले वाली लेटर पर फतहा है, इसीलिए हम उसको हैवी पढ़ेंगे. सो जिनका आंसर करेक्ट है, वेरी गुड जॉब. क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास. इन्ना रब्बहुम बिहिम यौमइज़िन लख़बीर. यहाँ पर लेटर रा जो हाईलाइट किया हुआ है बिल्कुल आयत के आखिर में जो वर्ड है आपने वहाँ पर बताना है कि वहाँ पर जो हर्फ रा है हम उसको कैसे पढ़ेंगे. क्या हम उसको हैवी पढ़ेंगे या हम उसको लाइट पढ़ेंगे. आपके पास 10 सेकेंड्स है. 3 2 1 0. सो करेक्ट आंसर इज कि लेटर रा को हम लाइट पढ़ेंगे बिकॉज हमें ये पता है कि लेटर रा साकिन हो, रा साकिन से पहले अगर हर्फ या मौजूद हो तो हमें पता है कि हम आंखें बंद करके जवाब देंगे कि यस यहाँ पर 100% लेटर रा को हम लाइट पढ़ेंगे. सो जिनका आंसर करेक्ट है, एक्सीलेंट जॉब, माशाल्लाह तबारकल्लाह. नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर. हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है व किताबिम मस्तूर. 10 सेकेंड्स है आपके पास. 3 2 1 0. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज लेटर रा को हम हैवी पढ़ेंगे बिकॉज लेटर रा साकिन हो गया बिकॉज ऑफ वक्फ. उससे पहले वाले लेटर ऑलरेडी साकिन था एंड उससे पहले वाले लेटर पर दम्मा यानी पेश है, लिहाजा हम लेटर रा को कैसे पढ़ेंगे, मस्तूर, हैवी पढ़ेंगे. वेरी गुड जॉब, माशाल्लाह तबारकल्लाह. क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं. यहाँ पर आपने वर्ड अन्नार, यहाँ पर लेटर रा पर बताना है क्या हुक्म होगा. आपके पास अगेन 10 सेकेंड्स हैं. 3 2 1 0. सो द करेक्ट आंसर इज कि लेटर रा को हम मुरक्कक यानी लाइट पढ़ेंगे बिकॉज लेटर रा पर क्या है, कसरा है. सो हम पढ़ेंगे यौमहुम अलन नारी युफ्तनून. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8. यहाँ पर आपने पहले वर्ड में बताना है ज़रहुम. यहाँ पर लेटर रा का क्या हुक्म है. 10 सेकेंड्स है आपके पास. 3 2 1 0. ओके, सो यहाँ पर हम लेटर रा को हैवी पढ़ेंगे बिकॉज लेटर रा इटसेल्फ साकिन है और लेटर रा साकिन हो उससे पहले ज़बर हो तो हमें पता है क्या कि वहाँ पर हम लेटर रा को हैवी पढ़ते हैं. कैसे पढ़ेंगे हम, ज़रहुम ज़रहुम, राइट. ओके, जिन्होंने करेक्ट आंसर दिया, ग्रेट जॉब, माशाल्लाह तबारकल्लाह. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है. यहाँ पर देखें जहाँ जहाँ पर लेटर रा को मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया हुआ है आपने इंशाल्लाह वहाँ पर बताना होगा लेटर रा का क्या रूल है. टाइम स्टार्ट्स नाउ. 3 2 1 0. सो द करेक्ट आंसर इज कि हम लेटर रा को लाइट पढ़ेंगे बिकॉज फिर राउना यहाँ पर रा साकिन है, रा साकिन से पहले कसरा है
اینڈ سیکنڈ ورڈ ہمارے پاس کریمن ہے، تو یہاں پر کیا کریں گے ہم، یہاں پر بھی را کسرہ کے ساتھ اس کو ہم لائٹ پڑھیں گے. سو آئی ہوپ انشاءاللہ اس پریکٹس سے کافی آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہوا ہوگا انشاءاللہ. نیکسٹ اب ہم چلتے ہیں فردر رولز کی طرف. ہمارے پاس اب کچھ پرٹیکولر ورڈز ہیں، کچھ مخصوص کلمات ہیں، اب ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے. جیسے فار ایگزامپل ورڈ ہے فرق. اچھا، یہاں پر یہ رول ہے کہ اگر را ساکن ہو اور اس سے پہلے والا حرف کیا ہو، اور اس سے پہلے والے حرف پر کسرہ کے ساتھ ہو، ٹھیک ہے، لیٹر را ساکن ہو، اس سے پہلے والے حرف پر کسرہ یعنی زیر ہو، اور اس کے بعد والا حرف کیا ہو، ہیوی لیٹرز میں سے ہو، ٹھیک ہے، حروف استعلاء یعنی ہیوی لیٹر، خص ضغط قذ، اس میں سے کوئی بھی ایک لیٹر ہو. مزید شرط کیا ہے کہ اس لیٹر پر کسرہ ہو یعنی زیر کے ساتھ ہو وہ. اب آپ کو یاد آ رہا ہوگا کہ اگر کسی کو نہیں بھی یاد آ رہا، سو آئی وانٹ یو ٹو کنسنٹریٹ، کہ ہم لوگوں نے جب ہم لوگوں نے فتحہ کے بارے میں رولز پڑھے تھے، مرصادہ ارصادہ، وہ ورڈز آئی ہوپ آپ کو یاد ہوں گے، رائٹ؟ اچھا، وہاں پر ہم نے کیا وہاں پر ہیڈنگ پڑھی تھی کہ ان کے بارے میں یہ کنڈیشن تھی کہ لیٹر را اٹ سیلف ساکن ہو، یہاں پر میچ کریں اس کے ساتھ، جو وہ کنڈیشن تھی اس کنڈیشن کو اس کے ساتھ میچ کریں. دیکھیں یہاں پر بھی کیا لیٹر را ساکن ہے، اوکے. وہاں پر ہم نے پڑھا تھا کہ لیٹر را ساکن سے پہلے کیا ہو، حرف کسرہ کے ساتھ ہو، زیر کے ساتھ ہو. یہاں پر بھی دیکھیں لیٹر را ساکن اور اس سے پہلے والے لیٹر پر کیا ہے، کسرہ ہے، زیر ہے. ہم نے وہاں پر یہ پڑھا تھا کہ لیٹر را ساکن کے بعد والا حرف ہیوی لیٹرز میں سے کوئی ہو، مرصادہ ارصادہ لبالمرصاد، رائٹ؟ تو ہیوی لیٹرز میں سے تھا وہ. یہاں پر بھی کیا ہے شرط کہ یہاں پر بھی لیٹر را ساکن کے بعد کوئی ہیوی لیٹر ہو. اب وہاں پر جو شرط تھی وہ یہ تھی کہ وہ کسرہ کے ساتھ نہ ہو، یعنی اس ہیوی لیٹر پر کسرہ نہ ہو. اسی لیے ہم نے پڑھا تھا لبالمرصاد، صاد پر زبر تھا، فتحہ تھی، ٹھیک ہے. ارصادہ صاد پر فتحہ تھے، اینڈ فرقہ قاف پر فتحہ تھا، ٹھیک ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر کیا شرط ہے، یہاں پر اپوزٹ ہے کہ حرف ہیوی لیٹر ہو، حرف استعلاء ہو، خص ضغط قذ میں سے کوئی ایک لیٹر ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ کسرہ کے ساتھ ہو. وہاں پر شرط کیا تھی کہ وہ کسرہ کے بغیر، یعنی اس پر کسرہ نہ ہو، فتحہ ضمہ ہو لیکن کسرہ نہ ہو، وہاں یہ شرط تھی. یہاں یہ شرط ہے کہ یہاں پر کسرہ ہو، فتحہ یا ضمہ نہ ہو، ٹھیک ہے. سو جب آپ کنسیپٹ کو اس طرح اپنے مائنڈ میں رکھیں گے انشاءاللہ آپ کنفیوز نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے. سو یہاں پر کیا ہے، فرق، یہاں پر ورڈ ہے فرق. اب کیا یہاں پر آپ نے دیکھا را ساکن ہے، را ساکن سے پہلے والے لیٹر پر کسرہ ہے، اس کے بعد را ساکن کے بعد والے لیٹر کیا ہے، ہیوی لیٹرز میں سے ایک لیٹر ہے، حرف قاف، ٹھیک ہے. اب کیا ہے انہوں نے کہا تھا کہ کسرہ کے ساتھ، تو دیکھیں یہاں پر دو زیر ہے، اوکے، کسرہ تو ہے، سو دو زیر ہے، اٹس اوکے. اب یہاں پر کیا رول ہے، یہاں پر یہ رول ہے کہ اگر تو یہ سچویشن آپ کو قرآن میں ملے کہ را ساکن ہو، را ساکن سے پہلے والے لیٹر پر کسرہ ہو، اس کے بعد والے لیٹر ہیوی لیٹر ہو، اور شرط یہ ہے کہ وہ ہیوی لیٹر کسرہ کے ساتھ اس پر زیر ہی ہو، کوئی اور حرکت نہ ہو، یعنی فتحہ ضمہ میں سے کوئی نہ ہو لیکن زیر ہو. سو وہ پورے قرآن میں صرف ایک مثال ایسی ملی اور وہ ہے فرق، ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر اسکالرس نے کہا کہ اگر تو ایک اسٹوڈنٹ کنٹینویشن میں پڑھ رہی ہیں، آیت کو ملا کر پڑھ رہی ہیں، یعنی کلمات کو ملا کر پڑھ رہی ہیں، یہاں پر ورڈ پر نہیں رک رہی، تو ان کے پاس دو سچویشن ہے. حرف را کو پر بھی پڑھا جا سکتا ہے، موٹا بھی پڑھا جا سکتا ہے جیسے فرق، ٹھیک ہے، اینڈ حرف را کو باریک بھی پڑھا جا سکتا ہے جیسے فرق، ٹھیک ہے. تو دونوں طرح پڑھنا بالکل ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ پڑھیں گی فرق اور اگر آپ پڑھیں گے فرق، تو میں دونوں طرح آپ کو کہوں گی کہ آپ نے ٹھیک پڑھا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ اس ورڈ پر رکیں گی، اگر آپ یہاں پر وقف کریں گی، لیٹ سپوز آپ وہ آیت پڑھ رہی ہیں اینڈ آیت میں آپ نے اس ورڈ پر آ کر وقف کیا، فرق، ٹھیک ہے، تو اب آپ نے کیا کرنا ہوگا، اب آپ نے لازمی طور پر اس کو ہیوی پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے. اگر تو آپ کنٹینیو رکھیں گی، وصلاً پڑھ رہی ہیں، اگر فرقن پڑھ رہی ہیں آپ، تو فرقن میں آپ را کو ہیوی بھی پڑھ سکتی ہیں، آپ را کو لائٹ بھی پڑھ سکتی ہیں. لیکن اگر آپ اس ورڈ پر رکیں گی تو آپ نے لازمی طور پر را کو ہیوی پڑھنا ہے، ادروائز آپ کی مسٹیک کنسیڈر ہوگی. کلیئر کنسیپٹ؟ نیکسٹ دیکھیں،
اسی طرح ہمارے پاس مزید 2 ورڈز ہیں قرآن میں، مزید 2 ورڈز ہیں کہ جس میں کیا ہے، ان کی کنڈیشن کیا ہے کہ لیٹر را ساکن ہو، اس سے پہلے والا حرف ہیوی لیٹر، ٹھیک ہے، اس سے پہلے والا حرف جو ہے جو کہ ہیوی لیٹر ہوگا وہ بھی ساکن ہو، اور اس سے پہلے والے حرف پر کسرہ ہو، ٹھیک ہے. تو وہاں پر بھی ہم کیا پڑھیں گے، ہمارے پاس دو سچویشن آتی ہیں بیسیکلی. اگر تو ہم وقف کریں گے ایسے ورڈز پر، جیسے القطر اور مصر، یہ 2 ورڈز ہیں، ٹھیک ہے. پورے قرآن میں صرف یہ 2 ورڈز ایسے ہیں کہ جہاں پر دیکھا گیا کہ یہاں پر بھی اسٹوڈنٹس کو آپشن دی گئی ہیں. اگر وہ ان ورڈز پر وقف کریں گے تو اسٹوڈنٹ کو آپشن دی گئی ہیں کہ آپ ان کو ہیوی بھی پڑھ سکتے ہیں لیٹر را کو، آپ لیٹر را کو لائٹ بھی پڑھ سکتی ہیں. تو یہاں پر کیا ہے، اگر آپ ورڈ پر وقف کر رہی ہیں تو آپ القطر، آپ را کو ہیوی بھی پڑھ سکتی ہیں، القطر آپ را کو لائٹ بھی پڑھ سکتی ہیں. لیکن اگر آپ ان دونوں ورڈز میں سے کسی پر وقف نہیں کر رہی، آپ آیت کو کنٹینیو پڑھیں، جیسے القطر القطر اینڈ دین اس کے بعد مصر. تو اگر آپ وقف نہیں کر رہی، آپ نہیں رک رہی آیت پر، تو آپ کیا کریں گی، را کو اس کی جو بھی حرکت ہے اس کے مطابق، اس کے اکارڈنگ پڑھیں گے. یعنی یہاں پر فتحہ ہے تو آپ اس کو فتحہ کے ساتھ ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے. سو آئی ہوپ انشاءاللہ یہاں تک آپ کو تمام کے تمام لیٹر را کے رول سمجھ آئے ہوں گے. اینڈ اف دیر از اینی کنفیوژن اور کوسچن یو کین شیورلی آسک ان کمنٹ باکس or you can message me in personal on WhatsApp or Telegram. بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.